سلیجہ جناب، پروگرام میں ہمیں ابھی جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے. میں کیا تعارف آپ کا پیش کروں ناظرین کی خدمت میں؟ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، جی بس یہ کافی ہے. کافی ہے. اور تازہ اطلاع جو آپ کے علم میں ہے کہ ان دنوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سربراہی انہیں ملی ہے. ایک کار خیر میں ان کا ایک اپنا مقام ہے پاکستان میں، پوری دنیا اس کو اکنالج کرتی ہے. تو پاکستان کا جو سب سے بڑا یہ پروگرام ہے اس کی سربراہی انہیں ملی ہے. پہلی بار، اگر شام صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، یہ پہلی بار ہے کہ اتنا بڑا جو پروگرام ہے وہ غیر سیاسی طور پر ایک واقعی ایک معروف اور حقدار شخصیت کے نام آیا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو پروگرام ہے یہ تو کوئی میرے خیال 500 ارب روپیہ جو ہے تقسیم ہوتا ہے ہر سال. جی جی. تو یہ کیا واقعی یہ غریبوں کے کام آ رہا ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں جامع صاحب آپ کا اور شامی صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. آپ کے مہربان الفاظ ہمارا مہرشے سے اثاثہ رہے ہیں اور انہی سے ہم تحریک لیتے ہیں. سر بات یہ ہے کہ یہ 471 ارب روپے کی رقم تقسیم ہوتی ہے ہر سال. جی 93 لاکھ گھرانوں کو، آپ اس کو احتیاطاً کہہ لیں راؤنڈ کرتے ہوئے 1 کروڑ گھرانوں کو. 6.7 ایک گھر میں افراد ہوتے ہیں، تو تقریباً 6 کروڑ افراد تک یہ رقم پہنچتی ہے. 6 کروڑ. 6 کروڑ. آپ دیکھیں ہم اپنے وطن کو ہمیشہ سے رگیدتے ہیں، بٹ آپ یہ دیکھیں کہ جس سماج، جس معاشرے میں، جس ملک میں 6 کروڑ لوگوں کو حکومت نے اور سماج نے اپنی آغوش میں لے رکھا ہے، یعنی پاکستانی ریاست نے ان کی دستگیری کرتی ہے. اچھا، اب ان 1 کروڑ کے قریب خاندانوں کو 3 سے 6 ہزار روپے ماہانہ رقم ملتی ہے. ٹھیک. 3,000 روپے انکنڈیشنل ہے. پھر اگر بچہ پرائمری اسکول میں پڑھتا ہے تو 2,000، ہائی میں پڑھتا ہے تو 3,000. جی. ہائر سیکنڈری یعنی ایف اے میں پڑھتا ہے تو 4,000. یعنی پہلے کفالت، پھر تعلیم، پھر تیسرا 10 لاکھ ایسی پریگننٹ خواتین ہیں جن کو پریگننسی کے دوران 1,000 روپے ماہانہ، یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر مزید 2 سال 2,000 روپے ماہانہ. تو حاملہ خواتین کوئی نگہداشت کی جاتی ہے ان کو غذا کے لیے تاکہ سٹنٹنگ نہ ہو. بچے جو ہیں، سٹنٹنگ ہے کہ بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں، ان کی ذہنی قابلیت ٹھیک نہیں ہوتی، وہ قد بڑا نہیں ہوتا اور وہ جو زمانے کی سختیوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے. تو یہ کس کو سٹنٹنگ کہتے ہیں. اب سٹنٹنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ جو 1 کروڑ خاندان ہیں، اس میں سے 10 لاکھ خاندانوں کو یہ امداد بھی ملتی ہے، تعلیمی امداد بھی ملتی ہے. اچھا، میں اس کی مثال کتنے بچے جو ہیں وہ 80 لاکھ بچے اسکولوں میں جاتے ہیں. 80 لاکھ بچے جو ہیں ان وظائف کی مدد سے، یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس سے وظائف لے رہے ہیں، اور بچے وہ اسکول جاتے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اور وہ اگر 70% سے کم ان کی پریزنس اٹینڈنس ہوگی تو ان کو مستحق نہیں سمجھا جائے گا. اور پھر جب وہ پاس کر جاتے ہیں تو پھر گریجویشن کے بھی 4,000 روپے اضافی ملتے ہیں. مطلب کسی نے سر یہ تسلیم ہی نہیں کیا کہ اس قدر ڈیٹیل جو ہے، تفصیل تو کبھی آئی نہیں سامنے. آپ دیکھیں نا، 1 کروڑ خاندانوں کو اتنی امداد جو مل رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس معاشرے کی عظمت کی دلیل ہے. لوگ تو یہاں جو دانشور ہے نا، وہ تو او بھائی کیا آپ بیکاری پیدا کر رہے ہو، کیوں امداد دے رہے ہو. خصوصی بات کی جاتی ہے کہ یہ تو مذاق. جامع صاحب، میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں. میری اگر ایک بہن غریب ہے یا بھائی غریب ہے، 30,000 روپے یا 25,000 روپے کماتا ہے، میں اس کو 5,000 روپے اضافی دے دیتا ہوں کہ اپنے بچے کو پڑھاؤ یا اپنی زندگی میں غربت کی شدت کو کچھ نہ کچھ کم کر لو، تھوڑا بہت راشن پانی تو لے لو. اچھا، اب یہ بتائیں کہ کیا یہ بھیک ہے؟ میں اپنے بھائی کو دے رہا ہوں اور یہ سپورٹ دے رہا ہوں. 30,000 روپے تو وہ پہلے ہی کماتا ہے. تو یہ جو 1 کروڑ خاندان ہے، یہ 20 سے 25,000 روپے پہلے سے کما رہے ہیں. یہ ان 5,000 پہ زندہ نہیں ہے. یہ 5,000 روپے غربت کی جو شدت ہے، جو سختی ہے، اس کو کم کرتی ہے. ایڈیشن ٹو دیٹ. یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے وہ اپنے 1 کروڑ لوگوں کو اس طریقے 4 سے 6,000 روپے ماہانہ کفالت کر رہی ہے. سویڈن کو تو آپ بڑی تعریف کرتے ہیں، ناروے کی بھی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ وہاں پر ایک بچی یا ایک عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو اس کے گھر میں $1,000 ملنے شروع ہو جاتے ہیں. 60 لاکھ بچے جو ہیں، وہ 80 لاکھ بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں.
اور 10 لاکھ جو ہماری بہنیں یا بچیاں جو حاملہ ہیں، ہاں جی، ان کو وہ 2000 روپے ماہانہ مل رہا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کو 2000 روپے ماہانہ 24 مہینوں تک ملتا ہے تاکہ وہ اس پیریڈ سے گزر جائے وہ دودھ جب وہ پلا سٹنٹنگ. سکے. جی، تو یہ نیوٹریشنل ہے، ڈائٹ ہے. میں نے ایسی 20 لوگوں کو، میں ابھی چند دن ہوئے ہیں، میں نے عورتوں کو دیکھا ہے. جامع صاحب آپ حیران ہوں گے، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں اس دن میٹھے چاول پکتے ہیں، ہمارے بچے خوشی سے چیختے چلاتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں 15-16 ہزار روپے اکٹھے آ اور گئے. صاحب یہ تو جو اعداد و شمار اور جو آپ کا مشن ہے ساؤنڈز گڈ، اس پروگرام کو لے کر کے جب سے پروگرام لانچ ہوا کئی ایک سکینڈلز، کئی ایک سیاسی معاملات منظر عام پر آئے ہیں، جیسے گھوسٹ کارڈز کا ہو یا جعلی جو اس نام کے بھی ایسے کے اوپر جعلی جو فنڈز دیے گئے. تو یہ آپ نے بھی آ کے دیکھا، اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے تاکہ اس کی جو ٹرانسپیرنسی ہے؟ میں فی الحال جو بڑے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ 99% یہ جو افراد ہیں، یہ جو گھرانے ہیں، یہ بالکل درست ہیں. اچھا، پچھلے 3-4 سال میں یہ صفائی کا عمل ہوا. جو غلط لوگ تھے، کوئی سرکاری ملازم تھا، کوئی بڑا آدمی تھا، اس کو نکال دیا گیا. اس میں اس وقت ایک بھی سرکاری ملازم نہیں ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں، دیکھیں سرکار کا ملازم خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو کچھ نہ کچھ تو ملتا رہتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، وہ کھیت مزدور ہیں، عورت کپاس چنتی ہے، کہیں آیا ہے، کہیں ماسی ہے، اس کا بیٹا سائیکل کی مرمت کرتا ہے. کبھی مزدوری ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی. یوں وہ 20-25 ہزار روپے کماتے ہیں. اس کو ذرا اگر ہم 5-6 ہزار روپے میں اضافی دے دیں، اور آپ یقین کیجئے کہ ہم جو ہے نا منفی چیزوں کی طرح، میں کہتا ہوں یہ گلاس آدھا خالی ہے، آدھا بھرا بھی تو ہے. بھراؤ بھی ہوتا. دیکھیں دنیا میں کہیں بھی آپ کو 100% دیانت، امانت اور صداقت کے چراغ تو روشن نہیں ہوں گے. اگر اس میں 0.05% غلطی بھی ہے تو وہ ایکسیپشنز آر آلویز. لیکن ڈاکٹر چونکہ آپ کا یہ تجربہ رہا ہے، ساری عمر کا فوٹے رہا ہے، الحمدللہ اللہ نے آپ کو یہ سعادت دی ہے، تو اس کو کیسے بروئے کار لائیں گے اس پروگرام کو مزید آگے بڑھانے؟ آپ کے مشن سٹیٹمنٹس کیا ہیں؟ میری مشن سٹیٹمنٹ یہ ہے، ہماری، میں ظاہرہ ایک بورڈ کے تحت یہ کام کرتا ہے، میں کوئی فرد واحد تو نہیں ہوں. ہم سر اس کے اوپر سوچ رہے ہیں کہ اس کی ایک ایگزٹ اسٹریٹجی بنائیں. ٹھیک، یعنی انہی خاندانوں میں سے ایک بچے کو ہنر بھی دے دیں یا اس کو قرض حسن دے دیں کہ وہ اس سے کوئی کاروبار کر لے. یعنی صرف اس پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہے ساری عمر. مطلب اس کے اندر جو انٹرپرینیوریل ایبیلٹیز ہیں اس کے تو خواب بڑے بڑے ہیں. اچھا، ساتھ ہم یہ ایک اور چیز شروع کر رہے ہیں. ہم پیسے، دیکھیں معاشی غربت پیسے سے حل ہوتی ہے، لیکن اخلاقی غربت کی بھی تو شکار ہے نا یہ قوم. ہم ان لوگوں کو، ان خواتین کو، ان 1 کروڑ خاندانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ ایک درخت لگاؤ، صفائی کرو، گھر کی صفائی کرو، ویکسینیشن کرواؤ، اشارہ نہیں توڑو، انوائرمنٹ کو بہتر بناؤ. یعنی یہ 1 کروڑ گھرانے جو 6 کروڑ افراد بنتے ہیں، پاکستان کا وہ طبقہ ہے جن کے پاس پہلے سے علم کی کمی ہے. تو ان کی ہم اسی کو کہتے ہیں سوشل کانشیسنس کو ان کو ابھارنا ہے، ان کی سماجی رہنمائی کرنی ہے. ان کی معاشی غربت کے ساتھ ساتھ یہ جو تعلیمی، علمی اور تہذیبی اور اخلاقی خامی اگر کوئی ہے تو اس کے ساتھ بھی ہمیں جنگ کرنی ہے. پھر ایگزٹ اسٹریٹجی بنانی ہے کہ ان کو کس طریقے سے ہم نے باہر نکالنا ہے. ایک اور چیز میں سر آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تقریباً 4 کروڑ خاندان ہیں جو ٹوٹل 6 سے ضرب دینا 24 کروڑ کی آبادی بنتی ہے. یہ 1 کروڑ نیچے ہیں، 3 کروڑ اوپر ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سب سے اوپر 1 کروڑ ہیں وہ ان 1 کروڑ کو اپنا کیوں نہیں بنا لیتے؟ بالکل ٹھیک، کاش یہ ہے اپنائیت، یہ ہے مواخات کہ ایک شخص جو ہیو ہے وہ ایک ہیو ناٹس کو اپنا بنا لیں. یہ $500 بلین روپیز جو حکومت پاکستان دیتی ہے، یہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہو جائیں گے. یہ ان کی تربیت کے لیے استعمال ہو جائیں گے. شامی صاحب کچھ تعلیم کے لیے ایسے آئیڈیا کے ساتھ آئے، بار بار اس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ جو بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، جو پہنچ سے دور ہیں، وہ کنٹریبیوٹ کریں. اچھا، 1 کروڑ جو ہیں، جی سر، 1 کروڑ فیملیز، ان کو تو اس وقت یہ حکومت نے گود میں لے رکھا ہے، اپنی آغوش میں لیا ہے. سر یہ دنیا کا واحد پروگرام ہے کہ ایک غریب ترین ملک جس میں ٹیکس کی GDP کی ریشو جو ہے 7 یا 8 یا 9% ہے، 15% کم از کم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہونی چاہیے. اس میں بھی آپ نے جو ایثار اور قربانی کی ایسی فقید المثال چیز پیش کر دی ہے. سویڈن، ناروے، اسکینڈینیوین کنٹریز کو، امریکہ کو، یورپ کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ویلفیئر اسٹیٹس، اور ہم اس کا اعتراف ہی نہیں کر رہے. یہ اور ویلفیئر کیا ہوتی ہے؟ اور ویلفیئر کیا ہوتی ہے؟ ویلفیئر یہی ہے نا کہ ریاست نے اپنے محدود وسائل کے اندر کسی شخص کو اپنی آغوش میں لے کے آگے بڑھانا. ہماری دعا اور امید ہے کہ آپ اس کار خیر کو لے کے آگے چلیں اور جو تجربہ آپ کو اللہ نے دیا اس کو یہاں بروئے کار لائیں.
تاکہ زیادہ سے زیادہ جو مستحق لوگ ہیں ان تک پہنچ بھی ہو سکے، اور وہ جو آپ نے آئیڈیا دیا آج کہ وہ لوگ جو اوپر والے بلائی 1 کروڑ، وہ نیچے ایک کے ایک بلائی 1 خاندان کروڑ کو، کو یہی مواخات مدینہ ہاں، یہ ہے. مواخات. بہت دعویٰ کرتے ہیں نا مواخات کا، تو پھر آپ اس کے اوپر عمل کیجیے. چلیں اسی ہے نیک کیسے جی 10,000 روپیہ 20,000 روپیہ. میں تو کہتا ہوں سارے بچے جو ہیں جن لوگوں نے ملازم رکھے ہوئے ہیں لوگ اپنے ملازمین کے بچوں کو گود لیں، اپنا لے لیں، ان کو پڑھائیں، یہی کافی ہوگا ایک ان حساب کی صحت کا خیال کریں. سر ہمیں افق کے اس پار روشنی نظر آتی. اللہ کرے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، وش یو بیسٹ آف لک سر. یہ بہت بڑی روشنی- ذمہ داری آپ پہ پہنچی. روشنی دکھاتے ہیں اور روشنی کا سفر ہے ماشاءاللہ. ہم بھی ان کے ہمراہ ہیں. لے جی ناظرین یہاں ایک بریک.